صحیح بخاری میں یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں 9 مقامات پہ امام بخاری نے روایت کی ہے. کتنے مقامات پر؟ 9. اور امام مسلم نے 2 مقام پہ روایت کی ہے. مجموعی طور پہ 11 یا 12 مقامات پہ بخاری اور مسلم میں حدیث آئی ہے. خالی صحیح بخاری میں 9-10 مقامات پر ہے. اب میں صرف یہ ایک نظارہ کروانا چاہتا ہوں کہ وَتُعَزِّمُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُبَجِّلُوهُ وَتُكَبِّرُوهُ وَتُفَخِّمُوهُ. عظمت دینا اور حدوں سے آبے گزار کر کہ عقل عاجز آ جائے کہ عقل میں کچھ سمجھ نہ آئے، عقل جواب نہ دے سکے، اتنی تعظیم کو اوپر لے جانا یہ صحابہ کرام کا عمل تھا. اب جو صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کو بیان کر دی، یہ صحیح بخاری کتاب الحج خطبہ ایام مینا میں حدیث نمبر 1741، پھر حدیث نمبر 67 بھی ہے کتاب العلم میں. تو میں نے کہا 9-10 مقامات پہ صحیح بخاری میں آئی ہے اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. ایک ہی پڑھ دیتا ہوں صرف، باقی تو مضامین میں نے کر دیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مینا میں تھے، حج ادا کرنے کے بعد مینا میں آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا. اب یہ ذہن میں رکھ لیں، حجت الوداع ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ 1,00,000-1.25 صحابہ حج کر کے آ رہے ہیں، عرفات کے میدان سے پہنچے. قربانیاں ہو گئیں. قربانی سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، جیسے عید کا خطبہ، عید الاضحیٰ کا جو خطبہ ہوا یہ وہ خطبہ ہے، اور اس خطبے کے بعد سب نے قربانی دینی ہے. یعنی اس دن خطبے کے بعد قربانیاں ہو رہی ہیں، اور وہ عید الاضحیٰ کے خطبے میں بیٹھے ہیں مینا میں، کسی میں کوئی شک و شبہ نہیں. آقا علیہ السلام نے خطاب کیا اور فرمایا قال اتدرون ای یوم ھذا. صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ آج کیا دن ہے، کون سا دن ہے؟ اب سمپل سی بات ہے، جواب بنتا ہے یا رسول اللہ آج یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، یعنی عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا دن ہے. یہ جواب بنتا ہے. آقا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، آگے صحابہ کرام نے جواب دیا قلنا اللہ ورسولہ اعلم. اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے یا رسول اللہ کہ کون سا دن ہے. دیکھیے ہے عید الاضحیٰ کے دن، یوم النحر، مینا میں بیٹھے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، قربانیاں تیار ہیں، سب کو معلوم ہے، مگر جواب میں کوئی نہیں کہتا یا رسول اللہ کہ آج قربانی کا دن ہے. نہ، کہتے اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو معلوم ہے. اب میں آپ کو جو مضمون پچھلا بیان کیا اس کے 1-2 نمونے دے رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا ادب اور تعظیم اور تکریم ہو تو ایک ذہن بنتا ہے. ایسا ادب اور تعظیم و تکریم اور ایسا عقیدہ ادب، عقیدہ تعظیم ایک نفسیات پیدا کر دیتا ہے، ایک ذوق ایمانی پیدا کر دیتا ہے، ایک طرز عمل اور طرز فکر، ایک بیہیویئر دے دیتا ہے. وہ بیہیویئر کیا تھا جو صحابہ کرام کو ملا تھا؟ اس بیہیویئر سے عملاً اس ادب اور تعظیم کا سلیقہ سیکھیں. وہ جواب میں یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ یہ قربانی کا دن ہے، نہ، اگر عرض کر دیتے تو اس میں کیا قباحت تھی، یعنی حقیقت ہے، مگر نہیں. اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ادب میں حقیقت جانتے ہوئے بھی بیان کر دینا لازمی نہیں ہے. اپنے آپ کو چھوٹا رکھیں، اپنے آپ کو لا علم جانیں، عاجزی کریں، تواضع کریں، انکساری کریں، ان کو اونچا رکھیں. پوچھ رہے ہیں آج کون سا دن ہے، عرض کرنا یا رسول اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے. یہ طرز عمل ہے، یہ بیہیویئر ہے. آگے صحابہ کہتے ہیں فساکتا. اس پر آقا علیہ السلام ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے. حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ. یہ ہے بخاری شریف کے وہ الفاظ جو میں سنانے کے لیے اس حدیث کو کوٹ کیا کہ جب آقا علیہ السلام تھوڑے لمحے کے لیے خاموش ہوئے، فساکتا، یہ سن کے کچھ دیر خاموش ہو گئے. جب آپ تھوڑی دیر خاموشی اختیار فرمائی، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم نے سمجھا کہ اب ذوالحجہ جو ہے اس مہینے کا نام بھی بدلنا چاہتے ہیں. کھڑے حج میں ہیں اور ہو رہا ہے حج مینا میں، اور یہ سمجھا کہ شاید اس مہینے کو بدل دیں گے، یعنی یہ ذوالحجہ کی بجائے پتہ نہیں آج سے فرما دے محرم ہے، معلوم نہیں فرما دے شعبان ہے،
معلوم نہیں فرما دیں کہ یہ رمضان ہے، معلوم نہیں فرما دیں کہ یہ شوال ہے. یعنی ان کے عقیدے کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ اب ذوالحجہ قرآن میں ذکر آیا ہے، قرآن کی کئی آیات میں ذکر آیا ہے اور احکام قرآنی کے مطابق عمل ہو رہا ہے سارا، جو عرفات میں مزدلفہ اور مینا میں کھڑے ہیں، مگر ان کا عقیدہ آقا علیہ السلام کی تعظیم میں عقل کی حدوں سے اتنا ماورا تھا کہ سمجھا کہ اگر وہ اس مہینے کا نام بدل کے کوئی اور مہینہ ڈکلیئر کرنا چاہیں آقا یہ بھی کر سکتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی شان اقدس اور عظمت کے لیے صحابہ کرام کے ذہن میں کوئی کنڈیشنز، لیمیٹیشنز اور اسپیسیفیکیشنز نہیں تھی. تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا الیس ذوالحجہ، کیا یہ حج کا مہینہ نہیں ہے؟ تب عرض کیا قلنا بلا، جی ہاں یا رسول اللہ وہی ہے. پھر آپ نے پوچھا مکہ معظمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، مکہ معظمہ کی طرف فرمایا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا شہر ہے؟ اب مکہ معظمہ کا شہر ہے، اور یہ نام مکہ کا اور بکہ کا یہ بھی قرآن نے رکھا ہے، اللہ پاک نے رکھا ہے. مکہ کا نام کعبۃ اللہ ہے، وہاں کعبۃ اللہ ہے، اللہ نے نام رکھا ہے، سب کو پتا ہے. کسی نے عرض نہیں کی یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ نہیں بولے، صدیق اکبر نہیں بولے یا رسول اللہ مکہ ہے. آہستہ سے عرض کر دیں. سیدنا فاروق اعظم نہیں، آہستہ سے بولے یا رسول اللہ مکہ معظمہ ہے. سیدنا عثمان غنی نہیں بولے، مولا علی المرتضیٰ نہیں بولے، لاکھ صحابہ یا اس سے زائد نہیں بولے کہ یا رسول اللہ مکہ ہے. کیا کہا؟ قلنا اللہ و رسول عالم، ہم نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے. فساکت، آپ پھر خاموش ہوئے. وہ خاموشی کیا تھی؟ وہ ان کے ادب کو اپریشیٹ کر رہے تھے آقا علیہ السلام. وہ جو سمجھ گئے تھے کہ مرتبہ رسول کیا ہے، آپ کی تعظیم، تکریم اور توقیر کا درجہ کیا ہے، اس کو آقا علیہ السلام اپریشیٹ کر رہے تھے. فساکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ شاید مکہ کا نام بھی آج بدلنا چاہتے ہیں، مکہ شہر کا نام بھی بدل دیں گے. اس لیے ہم کیوں بولیں؟ پتہ نہیں یار کا منشا کیا ہے، معلوم نہیں آقا کا منشا، آپ کا خیال کیا ہے، خواہش کیا ہے. ہم ایسا لفظ کیوں بول بیٹھے جو حضور علیہ السلام کے منشا کے مطابق نہ ہو؟ خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا الیست بالبلدۃ الحرام، کیا یہ بلد حرام نہیں ہے، یعنی مکہ بلد؟ تو ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ بلد حرام ہے. پھر آگے اس کے بعد اگلی حدیث وہ چلتی ہے. تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ صحابہ کرام کے عقیدے کا، میں اسی ایک حدیث پر ختم کرتا ہوں. تو صحابہ کرام کے اس عقیدے کا عالم یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اوپر جب یہ قرآنی حکم آ گیا تو عقیدہ ایسا ہو گیا تھا کہ جہاں عقلوں سے ماورا حضور کی عظمت کو سمجھتے تھے. عقلیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی تھی، عقلیں. یہی وجہ تھی جب حدیبیہ کی صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی کو بھیجا، جاؤ اہل مکہ کے ساتھ مذاکرات کرو. تو وہ اہل مکہ نے کہا کہ چونکہ آپ آ گئے ہیں کعبۃ اللہ کے سین میں تو عثمان آپ کو اجازت ہے آپ طواف کر لیں اللہ کے گھر کا. 6 سال کے بعد آئے تھے سیدنا عثمان غنی. مومن کی آنکھیں ترس جاتی ہیں کعبۃ اللہ کو دیکھیں، اور کعبے کے سین میں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا طواف آپ کر سکتے ہیں. اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا، ادب کا، تعظیم کا، تکریم کا، اجلال کا عقیدہ اتنا بلند تھا کہ عقلوں کو اس کے اندر کوئی گنجائش نہ تھی دم مارنے کی. عقلوں سے ماورا، فہموں سے ماورا، تصورات سے ماورا اور تخیلات سے ماورا. انہوں نے کہا طواف کر لیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا ان یطوف، انکار کر دیا. کہا کنت لا اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ، میں تو آقا علیہ السلام کے بغیر اس کعبے کا طواف نہیں کروں گا. کیونکہ حضور علیہ السلام نہیں ہیں تو آپ کے بغیر میں کعبے کا طواف ہی نہیں کروں گا. یہ اب دیکھیے کوئی آقا علیہ السلام نے منع نہیں کر کے بھیجا تھا، نہ قرآن میں منع تھی، نہ حدیث پاک میں تعلیمات میں منع تھی، نہ بھیجتے ہوئے آقا نے منع کیا تھا کہ عثمان طواف نہیں کرنا میرے بغیر. نہیں. تو یہ ادب، یہ اصول لیا کہاں سے؟ تو فرمایا عقل اور تعظیم کا اصول یہ ہے کہ اس کے لیے لکھی ہوئی سطریں بھی نہیں چاہیے
کہ لکھا ہوا ہو تو ادب کیا جائے، لکھا ہوا ہو تو اتنی تعظیم و تکریم کی جائے، نہیں یہ حدیں بھی نہیں چاہیے۔ ہاں جب حکم آ گیا کہ حدوں سے بڑھ کر ادب کرو تو پھر صرف شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، ادب الوہیت کے خلاف نہ ہو، توحید کے خلاف نہ ہو، یعنی اسلام اور ایمان کا بنیادی عقیدہ اس پر ضرب نہ آئے، بس اس حد کو قائم رکھ لو، باقی ساری حدیں توڑ دو۔ مقام اور مرتبہ الوہیت کی حد کو قائم رکھ لو، باقی سب حدیں توڑ دو۔ تو انہوں نے کہا میں طواف نہیں کرتا آقا علیہ السلام کے بغیر، فراجع الی رسول اللہ، پھر واپس چلے گئے۔ تو آقا علیہ السلام کی عظمت کا عقیدہ یہ تھا کہ اس میں کوئی حد ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مسجد نبوی میں جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا، مسجد نبوی میں وصال ہو گیا، تو اگر مینٹیننس ہوتی تھی نا کبھی مسجد نبوی میں مینٹیننس، تو اس مینٹیننس کے دوران کبھی کوئی کیل ٹھوکنا پڑتا تھا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی ممبر میں کیل لگانا پڑتا تھا، تو میخ یا کیل ٹھوکنے لگتے تو اس کی جو تھوڑی سی آواز آتی آپ ان کو منع کرتے، خبردار اس سے آقا علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے۔ مسجد کے اندر صحابہ کرام کو کیل اور میخ ٹھوکنے کی اجازت نہیں تھی کہ اس کی آواز سے آپ فرماتی آقا علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے آرام میں خلل آ رہا ہے۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریق تھا۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور آپ کا ادب اور آپ کی تعظیم و تکریم اس درجے کی ہو تو ایمان بھی اور عقیدہ اسلام قائم دائم اور محفوظ رہتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے اللہ کا شکر ہے آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے یہ عقیدہ اس کو مضبوط و مستحکم کیا ہے۔ اور ایسے دور میں جس دور میں یہ ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، تصورات ختم ہو گئے ہیں اور ان کا ادراک ختم ہو گیا ہے، اس دور میں زندہ کیا ہے۔ وہ جو صدیوں قبل جو آقا علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کا یہ عقیدہ اور تصور تھا، اس کو آج اس دور میں پورا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحریک کو یہ شان دی ہے، یہ اعزاز دیا ہے، یہ خصوصیت دی ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔